حدود و تعزیرات، سزائیں، یہ ہر دور میں ہر معاشرے کا حصہ رہی ہیں. اسلام جو ہے ایک شخص چوری کرتا ہے، جب اس چوری کے اسباب کو سمجھ جاتا ہے ایک حاکم وقت کہ نہیں یہ جو چوری اس نے کی ہے بغیر کسی وجہ کے نہیں کی، تو آپ اس سزا معاف کر دیتے ہیں. اور قحط کے زمانے میں آپ نے اس ایام میں پورے ایام میں کوئی چوری کی سزا کسی کو نہیں دی. جی علامہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدود و تعزیرات کے نافذ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کانسیکوینسز کو، ان فیکٹرز کو دیکھا جائے کہ کیا حالات تھے اور کن حالات میں یہ جرم ہوا ہے یا اس پر الزام لگا ہے. علامہ صاحب، سی آر پی سی اور پی پی سی، کرمنل پروسیجر کوڈ اور پاکستان پینل کوڈ ہمارے اس ملک میں نافذ قوانین ہیں، جو حکومتی قوانین ہیں اور حکومت کی طرف سے یہ نافذ ہیں ہماری ملکی عدالتوں میں. اگر ان کے ساتھ کہیں پہ کوئنسیڈنس ہو رہا ہو، کہیں پہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں یہ جو اسلامی حدود و تعزیرات ہیں یا اسلامک لا جہاں پر ہے، تو کیا اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ مطلب سی آر پی سی ان قوانین کو اپنایا جائے گا کیونکہ وہ بھی حاکم وقت کی طرف سے ہیں، اور یہ جو اسلامک سزائیں ہیں، یہ جو اسلامک حدود و تعزیرات ہیں وہ اسلام کی طرف سے ہیں. تو پھر کیا ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس معاملے میں میری محتاط رائے تو یہی ہے کہ جو پاکستان کی عدالتوں میں جو قانون کی کتابیں ہیں ان کو ایک دفعہ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کی نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان میں یہ موجود ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا، نہ بنایا جائے گا جو اسلام کی بنیادی روح کے منافی ہوں. باقی رہی بات کہ تعزیرات کی، وہ تعزیرات ایک وقت کا حاکم دوسرے وقت کے حاکم کے، پہلے زمانے کے حکماء کے یعنی حکمرانوں کے جو تعزیرات ہیں ان سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن ان کا پابند نہیں ہے. وہ اپنے حالات، اپنے معاملات، اپنے واقعات، اپنے ملک کے حادثات ان کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ دے سکتا ہے. حدود اللہ جو ہیں ان کی تنفیذ سے پہلے جو اسباب جرم ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حدود اللہ کے نفاذ تک جو سارا پروسیجر ہے اس میں بڑی تفتیش، بڑی تحقیق کی جاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ایک فرمان ہے جو ان ساری شبہات اور مغالطوں کو دور کرنے کے لیے ایک بنیاد بن سکتی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک کی صورت میں حدود نافذ نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر کسی پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ اس نے زنا کیا ہے، اب اس کے لیے یا تو 100 کوڑے ہیں یا اس کے لیے رجم ہے اسلام میں. اب اس کے لیے جو اسلام نے شرائط مقرر کیے ہیں کہ گواہ 4 ہوں اور ان کی یہ اوصاف ہوں، ان کی یہ خوبیاں ہوں، ان کی یہ اوصاف، یہ معاملات، زندگی اس ڈھب سے گزاری ہو، جھوٹ نہ بولتے ہوں، غلط معاملات میں وہ ماخوذ نہ ہوں، یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد حدود اللہ کا نفاذ ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حدود اللہ کے نفاذ میں جلدی نہ کرو، اس کو بڑی سوچ سمجھ کے، بڑی تسلی سے اور بڑی تفتیش کے بعد اس کو نافذ کرو، اور اگر کہیں بھی کوئی شبہ کا موقع ملتا ہے تو اس حد کو ساکت کر دو. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب یہ کہ جہاں پہ شک کا جو فائدہ ہے وہ اسی ملزم کو دیا جائے گا، نہ یہ کہ زبردستی جو ہے ان حدود و تعزیرات کو نافذ کر دیا جائے گا. آپ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں. علامہ صاحب ایسا ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں اپنے مہربانوں سے کہ ہمیں کوئی بھی سوال ہو ان کے ذہنوں میں، کوئی موضوع کسی پر ہم سے یہ چاہیں کہ ہم اس پروگرام میں اس موضوع کا احاطہ کریں تو اس کے لیے دے آر موسٹ ویلکم. آج بھی ہمارے پاس ڈاک آئی ہوئی ہے، اس میں سے صرف ایک خط اور ایک سوال جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل کر رہا ہوں. یہ باسط رسول صاحب ہے اور انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے ناروال سے. یہ جمعہ کے حوالے سے ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جمعہ کے حوالے سے چھٹی کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے، اسلام کے اگر تصور حیات کو آپ دیکھیں گے تو اسلام میں تو ہر کام عبادت ہے. یہاں تک کہ آپ اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. آپ اگر بازار میں کھڑے ہو کے اس کے حلال کما رہے ہیں، دکان پر کھڑے ہیں اور اس کے حلال کے متلاشی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی اولاد اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے
رزق کے حلال کمانے کے لیے بازار میں نکلتا ہے اور رزق کے حلال کمانے کی کوشش میں رہتا ہے، وہ جب تک بازار میں رہتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس پر سایہ فگن رہتے ہیں۔ اسلام کے تصور حیات کو اگر دیکھیں گے تو اسلام میں تو ہر کام عبادت ہے، تو عبادت سے چھٹی ہوتی ہے؟ عبادت سے تو چھٹی نہیں ہے۔ اس تصور عبادت تو آپ جتنی زیادہ کر سکتے ہیں آپ کریں، اور خود آپ دیکھیے قرآن پاک میں جمعے کے حوالے سے سورۃ الجمعہ میں جو آیات ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب اذان ہو اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اس وقت چھوڑ دو اور آ کے جمعہ پڑھو، اور جمعہ پڑھنے کے بعد جاؤ پھر رزق کو تلاش کرو۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم جیسی قوم جو بے شمار بحرانوں کا شکار ہو، بے شمار مشکلات کا شکار ہو، بے شمار الجھنوں کا شکار ہو، اس کو بحث اس میں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں چھٹی کس دن اور کتنے گھنٹے کرنی چاہیے، اس کو ڈسکشن اور بحث اور سوچ اس نقطے پر ہونے چاہیے کہ اگر ہم کام 10 گھنٹے کرتے ہیں تو ہمیں 15 گھنٹے کرنا چاہیے، کیونکہ اسلامی تصور حیات کے حوالے سے آپ اگر اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں تب بھی عبادت ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں تب بھی عبادت ہے، آپ معاشرے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تب بھی عبادت ہے، آپ معاشرے سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے ہیں تو تب بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ اسلام میں تو مسکرا کے بات کرنا بھی عبادت ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اسلامی تصور حیات کے حوالے سے اور دنوں کی تبدیل ہونے سے ذمہ داریاں، مصروفیات اور مشاغل تو بدلتے ہیں، چھٹی نہیں ہے۔ اور ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے حوالے سے یہ حکم ہے، چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جناب جمعہ کو ہی چھٹی ہونی ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ کہ آج ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہیں تو یو آر آلویز موسٹ ویلکم۔ اس کے لیے ہمارا بڑا آسان سا پتہ ہے، انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور۔ اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ایڈریس ہے info شفاعت رسول، یعنی info@yahoo.com۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لائے اور ایک دفعہ پھر آپ نے ہمارے اذہان میں جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بہت ساری آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ۔